دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، میں نے خود ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ جو بندہ بھی ماہ شعبان کی 21 تاریخ کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو، ہر مشکلات اور پریشانیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ دولت کی خاص تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ کامیابیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ خزانہ ہے اللہ اکبر کا۔ اور یہ اللہ اکبر کا وہ خزانہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ والوں، یہ نبوی عمل ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے، اور جب کوئی عمل نبوی ہو تو اس کے ایک ایک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کیونکہ دیکھیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اہل فہم ہوتے ہیں، جو صاحب وحی ہوتے ہیں، یا پھر جو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ بال برابر بھی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرما دے، میرے مولا تو مجھے یہ دے دے۔ ہم لوگ تو کا لفظ رب کے لیے ادا کرتے ہیں، اور جو کہ ادب والا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تو والا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم نے کیا تو اسی وقت ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ حالانکہ رب کے لیے ہم تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والوں، یہ احتیاط ہوتی ہیں۔ تو آج جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ اتنا تیز عمل ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے گا، کیونکہ اللہ والوں، جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 11 مہینے تیاری کی جاتی ہے، فرشتے 11 مہینوں تک جنت کو سجا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور اللہ والوں، اب تو صرف 9 دن باقی بچے ہیں، آج 21 تاریخ ہے اور رمضان کا مہینہ ہمارے قریب سے قریب تر چلا آ رہا ہے۔ سوچیں کہ یہ کتنا رحمت والا مہینہ ہے، کتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں نیکیاں اتنی ملتی ہیں کہ اللہ والوں، ایک اگر فرض پڑھو تو تمہیں 70 فرض، اور بعض اوقات تو 700، اور بعض کو 7000 کا بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ ان میں ایک راتیں آتی ہیں جنہیں طاق رات کہتے ہیں، ان میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا کی جو شہادت واقع ہوئی وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی ہے۔ تو اللہ والوں، ہم سب لوگوں کا یہ ارمان آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے، اور شہادت بھی ملے مولا علی جیسی، یعنی شہادت بھی ملے اور ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں ملے۔ تو اللہ والوں، سوچیں کیا ہی ہمارے مقدروں کی معراج ہوگی۔ تو آج جو عمل دینے جا رہا ہوں اللہ اکبر کا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اور جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرے، رب کی بزرگی بیان کرے، تو اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور آج وہی عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھنا، کوشش کرو پانی کے گلاس میں پڑھو، تاکہ جب پانی کے گلاس سے پڑھو گے، اس پہ دم کرو گے تو ساری روحانیت اس پانی میں جائے گی، جب پیو گے تو وہ تمہارے جسم میں اتر جائے گی، تو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اللہ والوں، لازمی آج کا یہ عمل ماہ شعبان کی 21 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال کر صرف پڑھ لو، یہ ایک لمحہ تمہاری پوری کائنات بدل دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ نبوی عمل خود بھی بڑھے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان، دبئی، ملائیشیا، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ اور تیسرے منگل کا دن آ جائے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دو۔ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابیوں کا راز اس وظیفے کے اندر ہے۔ اگر میری بہنیں اپنے سسرال میں پریشان ہیں تو تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ عمل پڑھا جاتا ہے۔ اگر ساس بہو کی نہیں بن رہی، دیکھیں
وظیفہ پڑھا جاتا ہے صلح کے لیے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے کامیابی کے لیے، یہ نہیں کہ میں الگ ہو جاؤں اپنے جو ہے وہ شوہر کو لے کے، ایسے نہیں۔ یقین کریں آپ لوگوں کے بیچ محبت پیدا ہو جائے گی، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ کامیابیوں والا عمل ہے۔ آپ کی خواہش تو پوری ہوگی لیکن ناجائز خواہش نہیں مانگیے گا۔ بہت سے میرے بہنیں وہ اس طریقے سے وظیفہ پڑھتی ہیں کہ بس میرے شوہر جو ہے وہ میرے ہو جائیں، اپنے گھر سے الگ ہو جائیں۔ بھائی آپ کے تو گھر سے وہ الگ ہو جائیں گے، لیکن آپ ایک ماں سے ایک بیٹے کو دور کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو کوئی آپ سے دور کرے تو سوچیں کیا گزرے گی آپ پر۔ اس لیے تھوڑی بات کو سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ بہت سے میری بہنیں جو ہے وہ اس طریقے سے کہتی ہیں کہ ہم آپ کے وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے شوہر تو الگ ہی نہیں ہوتے۔ بھائی ناجائز خواہشات نہیں کرو، جائز کام کے لیے آپ وظیفہ پڑھو، ناکامیابی ملے پھر آپ مجھے بولنا۔ یہ بھائی شعبان کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ اور تیسرے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں۔
جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لہٰذا آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہیں، کوئی اس سے حرج والی بات نہیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہو جائے گی، اگر رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مل جائے گا، قرضے ادا کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے، رب سے مانگنا پڑتا ہے، اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد رب بھی مل جاتے ہیں۔ آپ لوگ لہٰذا اس عمل کو ایک گلاس پانی پہ پڑھیں گے، ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھیے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہو، یہ صدقہ کرنے کے لیے 10-20 روپے 100 روپے رکھ لیجئے گا، تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے صدقے کے ذریعے۔ بعض اوقات ہم لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں، تو جب صدقہ دیں گے تو وہ غلطیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اب پانی آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے، دیکھیں بیماریاں بہت چل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے جسم میں کون سی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ بعض اوقات کینسر ہمارے اندر پل رہا ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری پل رہی ہوتی ہے، شوگر جیسے بہت سارے موذی امراض ہمارے جسم میں جو ہے وہ گھر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، وہ آپ کے جسم سے ان تمام کے تمام جراثیموں کا خاتمہ فرما دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب اللہ والوں، ایک گلاس پانی اپنے سامنے لازمی رکھیے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ ہے، اور یہ تیسرے دولت سے بھرا منگل کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا،
اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت
सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन नशीन कर लें कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी। मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके, और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता, आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ, आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है, और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हम किनार फरमा देता है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नियत से इसको शेयर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते, अभी शेयर कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां, ये कितने बड़े बड़े अजर व सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।